سندھ ہاؤس کا ایکسس دیا گیا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بھی اور تحریک انصاف خود بھی یہ کہہ رہی تھی کہ شاید جو کچھ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کو جرگمال بنایا ہوا ہے. اگر ان کو جرگمال بنایا ہوتا تو شاید پھر اس طرح صحافیوں کو ان تک رسائی نہ دی جاتی، ایکسس نہ دیا جاتا. ان کو خریدا جا رہا ہے. مثلا مجھے ڈیٹیلز تو نہیں پتا ہے، مثلا ایک جو رکن ہے پی ٹی آئی کے جو اب منحرف ہو گئے ہیں، نور عالم خان صاحب، وہ اس سے پہلے بھی اپنی حکومت کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، وہ مہنگائی ہو، معاشی پالیسیاں ہوں، سب کچھ ہو، اور وہ ایک ارب پتی ڈکلیئرڈ ہیں، ارب میں پتی ایک یہی سیاستدان. تو کیا بالکل ان کو پیسوں سے آپ 7-8 کروڑ 20 کروڑ سے آپ خرید سکتے ہیں؟ یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ، مثلا فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کہ آلریڈی انہوں نے ایک لیگل پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے کہ آرٹیکل 63A1 کے تحت اب ان کے خلاف وہ جائیں گے الیکشن کمیشن میں اور ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں گے. مطلب یہ اس ایکشن کی بات ہو رہی ہے. شہر اقتدار میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج جو وزیر قانون ہیں اور جو اٹارنی جنرل ہیں ان کے ساتھ بھی قانونی جو مشاورت کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن ان تمام پہلوؤں سے قطع نظر جو آج کی پریس کانفرنس اسد عمر، عماد اظہر اور فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان صاحب اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ کسی کو بلیک میل ہو کے وزارت نہیں دیں گے یا وزارت اعلیٰ نہیں دیں گے، وہ اقتدار کے ساتھ چپکے نہیں رہیں گے. اگر واقعی وزیر اعظم عمران خان کا یہ اصول ہے تو یہ الگ بات ہے کہ ان منحرف اراکین کا کیا بنتا ہے. اصولی طور پر وزیر اعظم عمران خان کو مجھے لگتا ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لے کر کے جائیں. جی الیکشنز ہوتے ہیں، بے شک 2/3 ان کو لگتا ہے کہ آج بھی وہ پاپولر ہیں، 2/3 اکثریت لے کر آئیں، ان سہاروں پہ نہ چلیں. وہ بے شک وہ اتحادی ہوں یا یہ منحرف اراکین ہوں یا پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہوں، ان کے بل بوتے پر نہ چلیں، بلکہ 2/3 اکثریت لے کر آئیں اور جو اصلاحات کرنی ہے وہ کریں. لیکن اگر وہ اقتدار کے ساتھ چپکے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی فیصلہ تو 27 مارچ کو ٹی چوک پر جلسہ عام سے ہوگا، میں استعفیٰ بھی نہیں دوں گا، میں اقتدار کے ساتھ چپکا نہیں رہنا چاہتا، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک دوغلی پالیسی ہے. اگر ان کو اتنا ہی عوام کے اوپر اعتماد ہے، اتنا ہی ان کو لگتا ہے اتنا پاپولر ہے، تو آج جو ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بعد کچھ جواز رہ جاتا ہے. کیونکہ اگر 22-24 اراکین ہیں، اگر واقعی وہ منحرف ہو گئے، ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، تو وزیر اعظم تو ویسے ہی اکثریت کھو بیٹھے ہیں. جی بالکل، یہ ایک آپ نے بہت اہم بات کہی کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل، اس کا رسپانس سیاسی ہونا چاہیے. اگر ان کو اعتماد ہے اپنی مقبولیت پر تو بالکل وہ خود جو ہے اپوزیشن سے بات کریں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے اور وہ اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کا اعلان کریں. بات ختم. لیکن یہ بھی نہیں کرنا. تو ہمیں جناب عبد القیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. ویلکم صدیقی صاحب. آپ کے آنے سے پہلے کامران صاحب ہمیں دارالحکومت کی جو ہے اس وقت سرگرمیاں اس کے اوپر اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ بھی بتائیے، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی دیکھتے ہیں، سیاسی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، کیا اس وقت ہو رہا ہے اور یہ آگے کیا؟ اور سپریم کورٹ میں آج ہی ایک پٹیشن بھی داخل ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور اسی طرح کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی داخل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو مجبور کیا جائے یا حکم دیا جائے کہ ایک آئینی جو پروسیس ہے تحریک عدم اعتماد کا، اس کے دوران اس کو متاثر نہ کرے اور یہاں پر جلسے جلوس نہ کرے. اگر میں نے صحیح سمجھا ہے اس کو تو اس کے بارے میں بھی بتائیں. آپ میوٹیڈ ہیں صدیقی صاحب. جی بہت شکریہ اپنا مظہر سلنگی صاحب اور رضا رومی صاحب. آپ دونوں ایسے معصوم بن کے ہم سے سوال کر رہے ہیں جیسے آپ دونوں کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. تو جناب بات یہ ہے کہ واقعی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب 2014 میں آزادی مارچ لے کے عمران خان صاحب اپنے کزن کے ساتھ یہاں ڈی چوک کے اندر آئے تھے اور جو کچھ یہاں ہو رہا تھا، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ شلواریں گیلی ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر شلواریں ٹانگی جا رہی تھیں، تو اس دور میں بھی جو ہے وہ اسی قسم کی صورتحال تھی جہاں پر ریڈ زون کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور کئی دن گزر چکے تھے
اور ریڈ زون یا شرائع دستور جو ہے وہاں پر جو اپنے کنٹینرز تھے وہاں پہ واش روم بالکل اس کے سامنے بنائے گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے, اور وہاں سے جو بدبو اور تعفن اٹھ رہا تھا, اور اس وہاں پر جو ایک عارضی بستی بنائی گئی تھی اس سے جو ساری شرائع دستور پہ تعفن اٹھ رہا تھا اور جو معاملات جس قدر بگڑ چکے ہوئے تھے, اس دور میں کامران مرتضیٰ جن کے اوپر گزشتہ دنوں جب پارلیمنٹ لاجز میں پولیس استعمال کی گئی اور وہاں پر جس طرح سے کامران مرتضیٰ جو کہ اب سینیٹر ہیں اور جے یو آئی کے ارکان جو تھے ان کو مین ہینڈل کیا گیا, اس وقت کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے بھی اسی قسم کی ایک پیٹیشن جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ڈالی تھی, اور جسٹس ناصر الملک چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور ایک لارجر بینچ تھا. اس لارجر بینچ نے جو کانسٹیٹیوشنل فنکشنریز ہیں ان کے حوالے سے ایک ریسٹریننگ آرڈر جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن عوام کا جو نقل و حرکت کا حق ہے وہ بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کچھ راستے کھلے تھے اور جو معاملات آہستہ آہستہ نارملائز ہوئے تھے. تو بالکل آج بھی جو پیٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے داخل کی اس میں 3-4 چیزیں بڑی بنیادی طور پہ اٹھائی گئی ہیں, اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے کارکنوں کے تصادم کا شاید ایسا خطرہ یا خدشہ ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کے بیانات, جو آپ کے وزیر اطلاعات ہیں ان کے بیانات, شہباز گل کی ٹویٹس, پرائم منسٹر کے بہت سارے بیانات جو ہیں جو اس حوالے سے کہتے رہے کہ وہ 27 مارچ کو جو ہے وہ وہاں پہ جلسہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور پھر فواد چودھری صاحب کے گزر کے دکھائے, اور آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ فرسٹریشن اتنی تھی کہ ان کو شرم نہیں آتی, یہ ان کے باپ کا ووٹ ہے. تو پارلیمنٹیرین سے اس طرح کی زبان میں اگر آپ گفتگو کریں گے تو پھر وہ آپ کی کمزوری ظاہر کرتی ہے. تو جو پرے کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ایک تو یہ اسپیکر جو ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ وہ آئین کے اندر درج طریقہ کار کے مطابق نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کا عمل آئینی طور پر جو ہے وہ چلانے کے پابند ہیں. وہ کیونکہ ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں اور غیر جانبدار ہونا ان کے لیے ہے, لیکن دوسری طرف وہ حکومت کے ساتھ مل کے پالیسیز اور اسٹریٹجیز جو ہیں وہ تشکیل دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے انہوں نے اسپیکر کے حوالے سے بھی ایک حکم مانگا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے ان سے اسپیکر کو کہیں کہ وہ آئین کے مطابق اجلاس جو ہے اس کی کاروائی کنڈکٹ کریں. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ اس میں بڑی جو اس مرتبہ فریقین بنائے گئے ہیں, رسپونڈنٹس بنائے گئے ہیں, ان میں پرائم منسٹر ہیں, وزیر دفاع وزارت داخلہ ہے, وزارت دفاع ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آئی جی اور ڈی سی وغیرہ جو ہیں ان کو رسپونڈنٹ بنایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ اس قسم کی ایک پیٹیشن آئے جس کے اندر سپریم کورٹ کی انٹرونشن مانگی جائے. اب ابھی تک تو جو ہے وہ درخواست ہی پڑی ہے, اس پہ کوئی ابھی کارروائی ہوئی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے اور پھر اس کے بعد 2-3 دن چھٹیاں ہیں. تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ نہیں ہوتی, لیکن کچھ معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ویسے طے کر ہی دیے ہیں.